وہ ایک قومی معاملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب وزیر اعظم شہباز شریف کا اور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا کہ انہوں نے اس سال کے بجٹ میں بھی جو ملک کے مختلف علاقوں کے صارفین کو وفاقی حکومت کی طرف سے سپورٹ کی جاتی ہے، ریلیف دیا جاتا ہے، وہ جاری رکھا ہے۔ اور یہ ریلیف جو ہے وہ دو حصوں میں ہے۔ ایک تو تمام ملک کے جو صارفین ہیں ان کو جو ریلیف ہے وہ اگلے سال 579 ارب روپے ہوگا، جس میں بڑی تعداد تو جو آئی پی پیز ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، ان کو پیمنٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اہم بات ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں اس وقت سابقہ فاٹا کے جو ضلع ضم کیے گئے تھے ان کو اس سال 25 ارب روپے بجلی کی مدد میں وہاں کے صارفین کو وہ ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اس طرح پورے ملک میں چونکہ مختلف کمپنیوں کے جو نقصانات ہیں ان میں فرق ہے، تو پورے ملک میں بجلی کی قیمت برابر رکھنے کے لیے اسینشلی جیسے لیسکو ہے یا گجرانوالہ کی کمپنی ہے جن کے لاسز کم ہیں، ان کی طرف سے ایک کراس جو ریلیف ہے وہ دیا جاتا ہے، تو 150 ارب روپے کی جو ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی ہے وہ باقی ملک کو دی جائے گی۔ اسی طرح آزاد جموں کشمیر کو بھی وفاقی حکومت کی طرف سے بجلی کی مد میں ہر سال ریلیف دیا جاتا ہے، وہ اس سال محترم حضرات 55 ارب روپے ہوگا، اور اس کے ساتھ شامل ہوگا کہ جو پچھلے سالوں کی جو سبسڈی آزاد جموں کشمیر کو دی جانی تھی اس کے 25 ارب بھی دیے جا رہے ہیں، تو لہذا جو نیا مالی سال آئے گا اس میں آزاد جموں کشمیر میں بجلی کی ریلیف کے مد میں 80 ارب روپیہ وفاقی حکومت کے بجٹ میں مختص کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے پچھلے سال جو انڈسٹریل سپورٹ پیکج تھا اس کی پیمنٹ جو ہے وہ اب ہم نے اس جون میں ہو جائے گی 7 ارب روپے۔ جو زیرو ریٹڈ کی انڈسٹریل سبسڈی کی جو باقی رقم تھی وہ 64 ارب روپے تھی، وہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں اس مہینے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بعض علاقوں میں جہاں سے ریکوری ہمیں مکمل نہیں ہوتی، جس میں پرنسپلی بلوچستان میں جو ٹیوب ویلز ہیں، تو بلوچستان کے ٹیوب ویلز کے لیے بھی 58 ارب روپے کا جو ریلیف ہے وہ وفاقی حکومت اسے فراہم کر رہی ہے۔ تو یہ 579 ارب ایک ہوئے جو باقی ملک کے تھے، اور صرف کراچی میں رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے 315 ارب روپے کا ریلیف ہے، جس میں 171 ارب جو ہیں وہ اسی مد میں ہے کہ باقی ملک کے مقابلے میں ان کی قیمت کو برابر کرنے کے لیے صرف کراچی کو، یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی باقی ملک کی 151 ارب روپے ہے، صرف کراچی کی 171 ارب روپے۔ تو کراچی کے شہریوں کو بھی، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو یہ ایک تحفہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ ان کی قیمت بھی باقی ملک کے برابر رکھی جائے گی، اور اس برابر رکھنے کے لیے 171 ارب ہم پے کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو اس ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی میں جو ان کے باقی جو واجبات تھے اس مد میں 127 ارب روپے اگلے سال پے کیے جائیں گے، اور اگلے سال میں جو بلوچستان کے ٹیوب ویل جس کا میں نے بھی ذکر کیا ان کے لیے 10 ارب روپے کا ریلیف ہے، اور جو انڈسٹریل پیکج ہے جس کا میں نے ذکر کیا اس میں جو کہ کراچی میں بھی انڈسٹری موجود ہے تو وہ 7 ارب اس کا حصہ ہے۔ تو لہذا یہ اب آپ خود اس کو جمع کر لیں کہ 579 اور 315 یہ ٹوٹل کوئی 870 ارب روپے بنتے ہیں، یہ جو کہ ریلیف ہے، آپ اس کو سبسڈی کہہ لیں، سپورٹ کہہ لیں، لیکن یہ وہ رقم ہے جو صارفین کے بلوں میں نہیں جائے گی اور وفاقی حکومت کی طرف سے یہ ادا کی جائے گی۔ تو یہ بجلی کی مد میں ہر سال ریلیف ہوتا ہے، اس سال بھی اس ریلیف کو مکمل طور پر نہ صرف جاری رکھا گیا ہے
बल्कि इस रिलीफ में जो बकाया जात थे पिछले सालों के वो भी पूरे पे करके, तो ये कोशिश यही है कि हमने बिजली की कीमत कम से कम रखनी है। उसमें जो दूसरा हिस्सा है जो मैंने आपसे बात करनी थी कि हमने रवा माली साल में 3,800 मेगावाट की नई बिजली सिस्टम में डाली है, जिसमें से 1980 मेगावाट थर की नई बिजली है, पाकिस्तान की मिट्टी से निकलने वाले कोयले से बनने वाली सस्ती बिजली है जो उन 1,980 मेगावाट शामिल हुई है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फरमा चुके हैं। उसके अलावा हमने 720 मेगावाट वो प्रोजेक्ट जो 4 साल गफलत का शिकार रहे, ये सब वही हैं जो उस अजाबे इमरानी का शिकार थे। तो 720 मेगावाट करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, और उसके अलावा 1100 मेगावाट कराची में जो K3 का न्यूक्लियर प्लांट है उसका भी इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ महीने पहले फरमा दिया था। और ये सब दर हकीकत मोहम्मद नवाज शरीफ के तोहफे हैं जिनके समर हमें आज हासिल हो रहे हैं। ये सब प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो कराची के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, चाहे ये शंघाई इलेक्ट्रिक का थर कोल है, और ये करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आगाज 2013 से 17 तक की जो हुकूमत थी जिसकी सरबराही नवाज शरीफ फरमा रहे थे, ये उस वक्त इनका आगाज किया था। अब हमने ये 3800 मेगावाट सिस्टम में डाल दिया है। इसके अलावा 1200 मेगावाट एक और प्रोजेक्ट जो 4 साल अजाब इमरानी का शिकार रहा, जो कि पंजाब में पंजाब थर्मल जो चौथा LNG प्लांट है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 4 साल अजाब इमरानी के दिनों में टेस्टिंग भी नहीं हुई थी। हमने अब उसकी टेस्टिंग करके वो इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में अपनी टेस्टिंग मुकम्मल कर लेगा। आज भी वो 1200 मेगावाट सिस्टम में जो है, जो सस्ती तरीन मुमकिन है बिजली, वो ऐड हो गई है। अगर आप जरा दिल खोल कर देखें तो सिर्फ 1 साल में शहबाज शरीफ की हुकूमत में, और जो वसीउल बुनियाद हुकूमत है जिसमें हमारे साथ बहुत सारी दूसरी जमातें शामिल हैं, हमने वो तवानाई के सेक्टर में तरक्की का अमल जो मफलूज हो गया था, जो बदइंतजामी का शिकार था, जो बदनीयती का शिकार था, और बदनीयती कहां से आई थी? CPEC को रोकने की। K3 न्यूक्लियर CPEC का मंसूबा, शंघाई इलेक्ट्रिक CPEC का मंसूबा, करोट इलेक्ट्रिक पावर CPEC का मंसूबा। तो ये CPEC जिसको रोक दिया था वो हमने दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, और इसमें 2 मानी निकलते हैं, पूरी तवानाई से दोबारा तवानाई बनाना शुरू कर दी है। और इंशाल्लाह ये अब जब चौथा LNG प्लांट भी आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पे इसका इफ्तिताह हो जाएगा, तो ये 5000 मेगावाट नए, जो कि 9 अप्रैल 2022 को जब मोहतरम शहबाज शरीफ ने जो है वो आए वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर, उस वक्त ये पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं थे। ये 5000 मेगावाट आज पाकिस्तान के सिस्टम में हैं, और ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बहुत पहले शुरू होकर पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए थी, नहीं हुई। जो रोशनी 18 से 22 के दौरान बुझा दी थी, वो हमने रोशनी चलाकर फैला दी है, और इंशाल्लाह ये हम खिदमत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। एनी क्वेश्चंस? वी आर रेडी। अपने दोस्तों को बता दो, कैश 22 होता क्या है? ना पाए रफ्तन ना जाए रफ्तन, क्या किया? क्या ना आगे जाए ना पीछे जाए, क्या करें जी? लाहौर शहर में गैस का ठंड आते हैं तो पाउंड महंगे होते हैं, पाउंड आते हैं साल महंगा होता है। इस कैफियत से आप जी, कैफियत से हम निकलेंगे इस तरह कि हम सबको अब एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान से निकलने वाली गैस हर साल कम हो रही है, और लिहाजा जितनी वो गैस कम हो रही है, कुछ एस्टिमेट ये हैं कि 10 साल चलेगी। अगर हमने उसको ज्यादा एहतियात से और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया तो गालिबन 15 से 20 साल भी चल सकती है।
لیکن بہرحال پاکستان سے نکلنے والی گیس جو ہے اس کے ذخائر محدود ہیں، تو لہذا ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ اس گیس کا بہترین استعمال اور بہترین استعمال یہی ہے کہ اور گیس وہاں دی جا رہی ہے جو یہ RLNG کا پلانٹ جو چوتھا بھی اس وقت چل رہا ہے، جو دنیا کے افیشینٹ ترین پلانٹس ہیں بجلی بنانے کے معاملے میں، یہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف کا تحفہ ہے، 61% افیشنسی کے پلانٹس ہیں، تو لہذا جو یہ پریشیس گیس ہے، جو یہ قیمتی گیس ہے، اس سے ہم سستی بجلی بنا کر ایک تو بجلی کی فراہمی بہتر کر رہے ہیں، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ صارفین کے بل کنٹرول میں رہیں۔ یہ بھی ہم نے سبق سیکھا ہے کہ ہم جتنی سوچ سے، جتنی بہتر انتظام سے یہ فیولز کو مینج کریں گے، تاکہ جو پچھلے سال کا ایک بہت بڑا صارفین کو دھچکا لگا تھا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں، وہ اس سال نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ جی کیا سمجھتی ہیں گزشتہ سال کی نسبت اس سال اس میں کمی ہے کہ دوسرا لاہور شہر سے اگر باہر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس کا دورانیہ بہت زیادہ ہے کیونکہ غیر اعلانیہ لوگ ہیں، اس کنٹرول کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ جی دیکھیے، کچھ میں نے پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان میں مہنگی بجلی بنانے کی صلاحیت وافر ہے، لیکن جو صارفین کے لیے قابل قبول قیمت کی بجلی ہے وہ محدود ہے، اگرچہ اس میں 5000 میگا واٹ کا ہم 23 سے اب 28000 میگا واٹ پہ ہیں جو فیزیبل بجلی ہے، لیکن کچھ محدود لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور لوڈ شیڈنگ اسٹرکٹلی اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ کس علاقے میں بلوں کی بازی اور بجلی چوری، اس کی جہاں زیادہ ہے وہاں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوگی، جہاں کم ہے مثلا لاہور شہر کے بہت سارے علاقے جو ہیں جسے ہم کہتے ہیں کیٹیگری 1 اور 2 کہ 20% سے کم لاسز ہیں، 80% سے زیادہ ریکوری ہے، تو وہاں کم سے کم 2 گھنٹے ہوگی، اس سے کم بھی بہت پچھلے چند مہینے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 0 لوڈ شیڈنگ کی نہیں ہو رہی تھی، تو زیادہ جہاں بھی ہماری کوشش یہی ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ بیک وقت بجلی کی فراہمی اور فیول پرائس کا دھچکے سے عوام کو بچانا ہے، یہ ایک ہم مشکل راستے پر چل رہے ہیں، اسی لیے لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں یہ جو نئی بجلی ہم نے 5000 میگا واٹ ایڈ کر دی ہے، اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں انشاءاللہ آلریڈی آپ نے بہتری محسوس کر لی ہوگی، اور آنے والے جو باقی ہفتے ہیں موسم گرما کے اس میں آپ کو بہت بہتری محسوس ہوگی۔ 1 بائی 1 جی 1 بائی 1 سائٹ کریں گے، سائٹ چینج کمپنیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اسٹاف کی شدید کمی ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی بھی فیکٹری میں یارڈ کے مطابق اسٹاف نہیں ہے۔ دوسرا سامان کی شدید کمی ہے، ہے اگر کسی جگہ پہ بجلی بند ہو جاتی ہے تو اس کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے لوگوں کو ایک سنگل کمپلینٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لائن مین بہت کم ہے، اس کے لیے گزشتہ 4 سال سے بڑی 5 سال سے نہیں ہو سکتی، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اور سامان کی اگر بات کی جائے تو سامان اس وقت سنگل 3 فیز میٹر نایاب ہیں، آپ چیک کروا سکتے ہیں کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی بہت مہربانی جی، مجھے بڑی ہے کہ یہ دونوں معاملوں میں، اور میں لیسکو کے چیئرمین بورڈ یہاں موجود ہیں، گیپکو کے چیئرمین بھی یہاں موجود ہیں، کہ جو نئے بورڈ ہم نے پچھلے سال کے دوران بنائے ہیں انہوں نے سامان کی دستیابی کے معاملے میں بہت مثبت پیش رفت کی ہے، اور یہ صرف ایک کمپنی میں نہیں ہوا، ہر کمپنی میں جو اکوپمنٹ چاہیے تھا وہ فراہم کر دیا گیا ہے۔ آپ نے چونکہ لاہور میں ہم موجود ہیں تو الحمدللہ ہزاروں میٹر کل ہی ان کو ریسیو ہوئے ہیں، کوئی 10,000 میٹرز جو ہیں وہ ریسیو ہوئے ہیں، اور مزید بھی ہوں گے، تو سامان کی فراہمی، سامان کی کمی جو ہے وہ الحمدللہ اب ہم نے دور کر دی ہے، جو جی عوام تک بھی پہنچے گی۔ جی ہم یہاں موجود ہیں، اسی لیے موجود ہیں، اور یہیں اگر اسلام آباد سے اٹھ کر آتے ہیں تو یہی مقصد ہے کہ ہر علاقے کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اور اس کا جو بورڈ ہے ان سے گفتگو کر کے ان کو یہ باور کرا رہے ہیں ہم کہ عوام اور صارفین کی جو خدمت ہے وہ ہمارا معیار ہے، وہ چاہے ایکوپمنٹ کے حوالے سے ہے، جو گڈ نیوز انشاءاللہ آئے گی آنے والے دنوں میں کہ جو سٹاف کی شارٹیج ہے اس کے لیے بھی کیس وزیر اعظم کے سامنے موجود ہے، کسی بھی دن اس پہ بھی پیش رفت ہو جائے گی، تو سٹاف کی کمی بھی پوری ہوگی، سامان کی کمی ہم نے پوری کر دی ہے۔ 1 بائی 1 جی، آپ اس سائڈ جناب۔